السلام علیکم. ماشاء اللہ بہترین ٹاپک ہے آج کا. ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے وائس میسج کر رہی ہوں. بحیثیت ایک ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان عورت کی ہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو تربیت دینے میں، اپنے گھر کی عزت کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنے میں، اپنے آپ کو سنوار کے رکھنے میں، اپنا وقار ہمیشہ قائم رکھنے میں. جب وہ لڑکی ہوتی ہے، جب وہ بچی سے لڑکی کے دور میں آ رہی ہوتی ہے، تو اسے اس وقت اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. جب اس کا جوانی کا دور ہوتا ہے، جو اس کے بھٹکنے کا دور ہوتا ہے، جو اس کے گمراہ ہونے کا دور ہوتا ہے، اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حفاظت میں رکھے. اور اسی ٹائم پر ایک کردار اس کی ماں ادا کر رہی ہوتی ہے، جو ایک عورت ہوتی ہے. ماں کا کردار ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ اپنی بچی کو سمجھائے، اچھے برے کی تمیز سکھائے. اس دور میں اس کی ساتھی ماں کے ساتھ ساتھ دوست بن کر رہے کہ اس کو گمراہ نہ ہونے دے. اس کے آگے ایک دور آتا ہے عورت کا، جب اس کا شادی کا وقت آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں گھرانوں کے حقوق کو لے کر چلے. جس گھر جا رہی ہے اس گھر کے وقار کو قائم رکھے، اور جس گھر سے جا رہی ہے اس کے وقار کو قائم رکھے. یہ ذمہ داریاں عورت کو نبھانا مشکل لگتی ہیں، لیکن یہ بہت آسان ہے، کیونکہ یہ تمام ذمہ داریاں اسلام نے ہمیں بہت بخوبی بتائی ہوئی ہیں. ہمارا ایک ایک کردار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا پھرنا، ایک ایک چیز کے بارے میں اسلام ہمیں بتا چکا ہے. ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کس کے لیے سنوارنا ہے، ہم نے اپنے وقار، اپنے آبرو کو کس طرح قائم رکھنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے، ہم نے ایک اچھی بیٹی کیسے بننا ہے، ہم نے ایک اچھی بیوی کیسے بننا ہے. ہمارے سامنے بے شمار بے مثال مثالیں قائم ہیں، جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت ساری ان کی مثالیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان لوگوں نے ہر پوائنٹ پر ہمارے لیے مثال قائم کی. حضرت خدیجہ کی مثال اس وقت کی تھی کہ وہ ایک تجارت کرنے والی خاتون تھی، جن کا وقار تھا تجارت میں، جن کا نام تھا، جن کا رتبہ تھا. وہاں عورت کو بتایا کہ اگر اس کو کاروبار کرنا پڑ جائے تو اس نے کس وقار کے ساتھ کرنا ہے. ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو کہ بہت چھوٹی عمر میں جن کی شادی ہوئی تھی. وہاں یہ بتایا کہ اگر آپ کی چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے گھر کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جنہیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، آپ کے پاس پہننے کو نہیں ہے، آپ کے برے حالات ہیں، لیکن آپ نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے، اللہ پر بلیو کر کے آپ نے کس طرح سے اپنے گھر کو چلانا ہے، آپ نے کیسے گزارا کرنا ہے. کہ وہ ان کے بچے بھوکے ہوتے تھے، وہ بھوکی ہوتی تھی، لیکن در پہ اگر کوئی سوالی اللہ کے نام پہ مانگنے آ جاتا تھا تو جو بھی گھر میں رکھا ہوتا تھا وہ اسے دے دیتی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسے اتنی بڑی ان پر قیامت ٹوٹی کربلا کے بعد، اور کیسے انہوں نے پورے قافلے کو لے کر چلیں، کیسے پورے قافلے کی رہنمائی کری. عورت کے سامنے بے شمار مثالیں قائم ہیں. صرف اور صرف ایک جو ہم اس میں سے پک کر لیتے ہیں، وہ ہم پردہ پک کر لیتے ہیں. آپ یہ نہیں جانتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بڑے معاملات بیٹھ کر کرا کرتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بڑے معاملات کو سلجھایا کرتی تھیں. لوگ اپنے معاملات لے کر ان کے پاس آتے تھے اور وہ کس طریقے سے ڈیلنگ کرتی تھیں. زیادہ سے زیادہ تو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک پہنچائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جتنی زیادہ حدیثیں ہمیں حضرت عائشہ نے پہنچائی ہیں اتنی ہمیں کہیں سے نہیں ملی جتنی ہمیں حضرت عائشہ نے بتائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں، وہ انہی باتوں سے حدیث کی دلیل دے کر ان لوگوں کے مسئلے سلجھایا کرتی تھیں. عورت کے کئی بے شمار کام ہیں، عورت کی کئی بے شمار ذمہ داریاں. پردہ بتایا کہ ہمیں پردے میں رہ کر کس طرح انہوں نے یہ کام کرے.
ہر عورت کی ہمیں اس طرح سے مثال ملی، بے مثال مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے۔ ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، ہم نے پوری نسل کو لے کر چلنا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں عزت ہوتی ہے، ہمارے ہاتھوں میں وقار ہوتا ہے، پورے خاندانوں کا وقار ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم ذرا سا بھی بھٹک جائیں تو ہم عورت نہیں ہیں، ہم مسلمان عورت ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم بھٹک جائیں تو ہم غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ہمارا اللہ پاک معاف کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے ہماری اپنے آپ کو ٹھیس پہنچے، ایک عورت کا وقار خراب ہو۔ ایک طرف جہاں عورت کی یہی قربانی ہے نا کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے زندگی گزار دیتی ہے، ماں باپ کے بعد وہ اپنے شوہر کے لیے زندگی گزارتی ہے، اس کے کہنے کے مطابق چلتی ہے، شوہر کے بعد وہ اپنی اولاد کے اوپر رہ جاتی ہے، اولاد جیسا چاہتی ہے، اولاد کی خوشی، اولاد کی خواہش اس میں وہ رہ جاتی ہے۔ یہی تو ساری قربانیاں جو وہ دیتی ہے اپنے لیے نہیں سوچتی، اسی لیے تو اللہ پاک نے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ لوگ جنت پانے کے لیے پوری جتنی زندگی ہوتی ہے اپنی عبادتوں میں گزارتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، اور اللہ پاک نے اتنا بڑا کرم فرمایا ہے ایک عورت کے اوپر کہ اس کے قدموں تلے جنت کہہ دیا، کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ آپ کی ماں کے، ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں تلک جنت دے دی، کیوں؟ کیونکہ ماں بننا ایک عورت کے لیے بے شک بہت مشکل ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک اس میں دشواریاں ہیں، قدم قدم پہ دشواریاں ہیں، قدم قدم پہ عورت کا دل چھلنی ہوتا ہے، اولاد کو کوئی ذرا سی تکلیف ہو تو وہ تڑپتی ہے، لیکن اس میں سارا اللہ تعالیٰ کا دیا گیا انعام ہے، نعمت ہے، شکر گزاری ہے کہ اس نے اتنے بڑے رتبے سے نوازا ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمیں اپنے اس رتبے اور اپنے وقار کو لے کر چلنا ہے۔ ہم کوئی ایسی عورت نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہمارا جو دل چاہے ہم کر سکتے، نہیں، ہمارے اوپر خاندانوں کی عزتیں ہوتی ہیں، وقار ہوتے ہیں، ہمیں سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اور ہم سب کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے ہمیں ایک لمٹ کے اندر رہ کر ہر چیز کرنے کی اجازت دی ہے، جو اجازت ہمیں ہمارا دین دیتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ بہت سی عورتیں ہمارے زمانے میں جو لوگوں کو دین پھیلا رہی ہیں، اپنے پردے میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کام آ رہی ہیں، کر رہی ہیں۔ بس یہی ہے کہ ہمیں اپنی لمٹس کا اور حدود کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم ہیں کون، ہم کس کی امت ہیں۔ ہم کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بھی کچھ کہہ دے گا اور ہم وہ ہو جائیں گے۔ ہمارا وقار ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا مرتبہ ہے، اور بہت بلند مرتبہ ہے ہمارا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری محبت سے اپنی محبت کو مشابہت دی، کہ ایک ماں جس طرح پیار کرتی ہے نا، تو اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اس ماں کی محبت کیا محبت ہوگی جس کو اللہ پاک اپنی محبت سے مشابہ کر رہا ہے۔ تو بہت بڑا کام ہے، ہمیں چاہیے ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کوتاہی نہ کریں، اپنے ماں باپ کا سر کبھی نہ جھکنے دیں، جس گھر جا رہے ہیں اس گھر کی عزت و وقار کو قائم رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک اچھی عورت بننے کا، ایک اچھی ماں بننے کا، اچھی بہن بیٹی بننے کی توفیق دے۔ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں انہیں ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کا اللہ پاک نے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا، ہم صنف نازک ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں صنف نازک ہی بنایا ہے، لیکن اندر جو ہمارے فولادی طاقت ہے، جذبات کی طاقت ہے ہمارے اندر، ہمارا دل مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا دل بہت نرم ہے، لیکن ایک طرف ہمارا دل بہت مضبوط بھی ہے کہ ہم جو چاہیں اپنی اولاد کے لیے کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ اس سے بڑے زخم اور درد جھیل لیتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت، اور بہت اچھا ٹاپک تھا آج کا، ماشاء اللہ۔